بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب یفطر بما تیسر علیہ بالماء او غیرہ، افطار میں جو میسر ہو، پانی، کھجور یا جو بھی، تو اس سے افطار کرے۔ حدیث نمبر 1956، متفق علیہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ روزے سے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے کہا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ انتظار کریں، رات ہو جانے دیں۔ آپ نے کہا اترو اور ستو گھولو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی دن باقی ہے۔ آپ نے کہا اترو اور ستو گھولو۔ وہ اترے اور ستو گھولا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی، یعنی مشرق سے، تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے اور روزہ کھول دینا چاہیے۔ آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ ستو پانی میں گھولے گئے تھے اور اس وقت یہی حاضر تھا، تو پانی وغیرہ ماحضر سے روزہ کھولنا ثابت ہوا۔ باب و تعجیل الافطار، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ حدیث نمبر 1957، متفق علیہ۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے اور افطار کر لیں۔ بس سورج ڈوب گیا تو ڈوبنے کے بعد میں پھر افطار کریں گے اور انتظار نہیں کریں گے۔ وقت ہو جانے کے بعد پھر افطار میں دیر نہ کریں۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ یہود اور نصارہ دیر کرتے ہیں۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزہ کے افطار میں تارے نکلنے کا انتظار نہ کرے گی۔ ابن عبد البر نے کہا روزہ جلد افطار کرنے اور سحری دیر میں کھانے کی حدیثیں صحیح اور متواتر ہیں۔ عبد الرزاق نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سب لوگوں سے روزہ جلدی کھولتے اور سحری کھانے میں لوگوں سے دیر کرتے، مگر ہمارے زمانے میں عموماً لوگ روزہ تو دیر سے کھولتے ہیں اور سحری جلدی کھا لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر تباہی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا درست تھا، جب سے مسلمانوں نے سنت پر چلنا چھوڑ دیا، روز بروز ان کا تنزل ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر نے ایک عبارت نقل کی ہے ابن عبد البر کی، سب کی باتوں کا خلاصہ یہاں نقل کیا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو جائے، یا دو عادل گواہ کہہ دیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، دو نہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کافی ہے۔ اس حدیث میں شیعہ پر رد ہے جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1958، متفق علیہ۔ ابن ابی اوفا روایت کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اترو
اور میرے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ نے کہا اتر اور میرے لیے ستو گھول، جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے لیے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا یا روزہ کھل گیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو خود بخود روزہ کھل جاتا ہے، گو افطار نہ کرے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر شارح، ہم کہتے ہیں اس حدیث سے ان کا رد ہوتا ہے، کیونکہ اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود کھل جاتا ہے تو نبی اکرم ستو گھولنے کے لیے کیوں فرما رہے ہیں اور کیوں جلدی کرتے ہیں؟ اسی طرح دوسری حدیثوں میں روزہ جلدی کھولنے کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ اور اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود ختم ہو جاتا تو پھر وصال کے روزے سے کیوں منع فرمایا رسول اکرم نے؟ یہی حدیث پیچھے اسحاق واسطی کی سند سے بھی گزر چکی ہے۔ آپ نے جس کو ستو گھولنے کا حکم فرمایا تھا وہ حضرت بلال تھے، جنہوں نے روشنی دیکھ کر خیال کیا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں کسر ہے، اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا عرض کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں واقعہ مذکور ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی عالم کو ایک عامی بھی 3 بار یاد دہانی کرا سکتا ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ عالم سے بھول ہو گئی ہے، جیسا کہ حضرت بلال نے اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم کو 3 مرتبہ یاد دہانی کرائی، مگر چونکہ حضرت بلال کا خیال صحیح نہ تھا لہذا آخر میں نبی اکرم نے ان کو مسئلہ کی حقیقت سے آگاہ فرمایا اور انہوں نے ارشاد گرامی کی تعمیل کی۔ ان کا مقصد معارضہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ وقت ہو جانے پر روزہ کھولنے میں پسو پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، اس مسئلے کا بیان کہ آدمی نے روزہ رمضان میں افطار کر لیا اور اس کے بعد پھر سورج نکل آیا۔ حدیث نمبر 1959، اسما بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدلی تھی، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا۔ تو ایسا اگر واقعہ پیش آتا ہے تو اس روزہ کی قضا کرنا ہوگی۔ باب صوم الصبیان، بچوں کے روزہ کا بیان۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو اس پر روزہ واجب نہیں، لیکن ایک جماعت سلف نے ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ حکم دیا کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے کہا 7 سے لے کر 10 برس تک جب عمر ہو تو ان سے روزہ رکھوائیں۔ اسحاق نے کہا جب 12 برس کے ہوں۔ امام احمد نے کہا جب 10 برس کے ہوں۔ اوزائی نے کہا جب بچہ 3 روزے متواتر رکھ سکے اور اس کو ضعف نہ ہو تو اس کو روزہ رکھوائیں۔ اور مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ بچوں کے حق میں روزہ مشروع نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی لفظ فعلنا کذا فی عہدی کہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ یہ اتنی باتیں ہوئیں علماء کی۔
اس میں جو بات بیچ کی ہے اور معتدل ہے کہ جب بچے کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی تب وہ روزہ رکھے۔ حضرت عمر نے ایک شرابی سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، تیرا ستیہ ناس ہو، ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو شراب پیے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد میں اس پر حد قائم کیا، کوڑا لگایا اور حد قائم کیا۔ حدیث نمبر 1960 متفق علیہ۔ ربیع بنت معوذ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عاشورہ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ پورا کرے اور کچھ نہ کھائے پیے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی حالت میں رہے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں رمضان کے روزوں کی فرضیت عمل میں آئی اور ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، انہیں ہم ان کا کھلونا دے کر بہلاتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اس نشہ باز نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی تھی، اور شرابی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ معلوم کر کے فرمایا، ارے کمبخت، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں۔ پھر آپ نے اس کو 80 کوڑے مارے اور شام کے ملک میں جلا وطن کر دیا۔ اس کو سعید بن منصور اور بغوی نے جادیات میں روایت کیا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے سے امام بخاری کا مقصد صرف بچوں کو روزہ رکھنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔ باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل۔ پے در پے ملا کر روزہ رکھنا، صوم وصال کرنا، اور اس آدمی کی رائے کا بیان جس کا یہ کہنا ہے کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ رات میں کہاں روزہ رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ رات تک پورا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، امت پر رحمت و شفقت کے نقطۂ نظر سے، تاکہ ان کی طاقت قائم رہے، اور یہ کہ عبادت میں سختی کرنا مکروہ ہے اور یہ منع ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے آخر باب میں حضرت عائشہ سے موصولاً روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے ایک صحابی سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت اور وصال سے منع فرمایا، اپنے اصحاب کی طاقت باقی رکھنے کے لیے کہ ان کے جسم میں قوت اور طاقت برقرار رہے۔ وصال کا روزہ رکھنا منع ہے، مگر سحر تک وصال جائز ہے، کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے، وصال کرنا چاہتا ہے، تو مغرب کے وقت وہ افطار نہ کرے، سحر تک جائے، سحر تک روزہ رکھے اور سحری کھائے۔ پھر اب اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے یا کراہت کے طور پر۔ بعض کا کہنا ہے جس پر شاق ہو تو اس پر حرام ہے، اور جس پر شاق نہ ہو اس کے لیے جائز ہے۔ حدیث نمبر 1961 متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے روزہ نہ رکھا کرو، تم لوگ وصال نہ کرو۔ صحابہ نے کہا، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا،
میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1962 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1963 عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا تم لوگ وصال نہ کرو، تم میں سے اگر کوئی وصال کرنا ہی چاہتا ہے تو سحر تک وصال کرے۔ لوگوں نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اکرم نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ بشیر بن خصاصیہ کی عورت سے نقل کیا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ دو دن و رات کا متواتر روزہ رکھوں، مگر میرے خاوند بشیر نے مجھ کو اسے منع کر دیا اور یہ حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اور اس کو نصارہ کا فعل بتایا اور فرمایا ہے کہ اسی طرح روزہ رکھو جس طرح تم کو اللہ نے اس کے لیے حکم فرمایا ہے، یعنی رات آنے تک روزہ رکھو، رات ہونے پر فوراً افطار کر لیا کرو۔ احادیث میں نبی کریم کے صوم وصال کا ذکر ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اسی تطبیق کو ترجیح حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس سے روحانی اکل و شرب مراد ہے، اور اسے ظاہر پر بھی محمول کریں تو کوئی یہاں پر قباحت نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں دکھتی ہے۔ حدیث نمبر 1964 متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا، لوگوں پر رحمت و شفقت کی وجہ سے اور ان کے اوپر مہربانی کر کے۔ لوگوں نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ عثمان نے اپنی روایت میں امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔ باب التنکیلی لمن اکثر الوصال، اس آدمی کو ڈانٹنا جو کثرت سے وصال کرتا ہے۔ اسے حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1965 متفق علیہ۔ یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا تم میں سے کون میرے مانند ہے؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ فلما ابوا، جب لوگوں نے انکار کیا کہ وہ وصال سے باز آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن تک وصال کیا۔ پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ نے کہا اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن تک وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے اور باز نہ آئے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے طور پر ایسا کیا اور یہ کہا۔ حدیث نمبر 1966 متفق علیہ۔ حمام ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم وصال سے بچو،
اور صوم وصال نہ کرو۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں، تو رسول اکرم نے فرمایا رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے، اس لیے تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ باب الوصال الی السحر، سحری تک وصال کرنا، یعنی سحری تک وصال کرنا درست اور جائز ہے۔ در حقیقت یہ وصال کا روزہ نہیں، مگر مجازن اس کو وصال یعنی طے کا روزہ کہتے ہیں، پے در پے، طے پے در پے۔ کیونکہ طے کا روزہ یہ ہے کہ دن کی طرح ساری رات کچھ نہ کھائے نہ پیے، مسلسل روزے میں گزاریں۔ باب کے ذیل میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جوازہ یعنی یہ سحری تک وصال درست ہے اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 1967، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا تم لوگ وصال نہ کرو، تم میں سے اگر کوئی وصال کرنا چاہتا ہے تو سحری تک وصال کرے۔ لوگوں نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے، یعنی میری حالت اور میری بات دوسری ہے اور تم لوگ ہم سے مختلف ہو۔ باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع ولم یر علیہ قضاء، جس نے اپنے بھائی پر قسم دلائی اور سختی کیا کہ وہ روزہ توڑ دے، یعنی نفلی روزہ توڑ دے، اور اس نے روزہ توڑ دیا تو توڑنے والے پر قضا واجب نہیں ہے، جبکہ یہ روزہ توڑنا اس کے لیے زیادہ مناسب تھا اس کی صحت کے اعتبار سے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بلا وجہ نفل روزہ قصداً توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم ہوگی۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں اگر نفل روزہ آدمی توڑ ڈالے تو اس کی قضا مستحب ہے، عذر سے توڑے یا بے عذر سے۔ حنابلہ اور جمہور بھی اسی کے قائل ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک ہر حال میں قضا واجب ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جب عمدن بلا عذر توڑ ڈالے تو قضا لازم ہوگی۔ امام بخاری کا مسلک ظاہر ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے، یعنی امام صاحب کا یہی کہنا ہے کہ آدمی نے توڑ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ 1968 یہ روایت ابو دردہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان ابو دردہ میں ہجرت کے بعد مواخات کروایا تھا اور بھائی چارہ کروایا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان اور ابو دردہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ سے ملنے کے لیے گئے۔ سلمان یہ کوفہ میں آباد تھے اور ابو دردہ یہ شام چلے گئے تھے، تو یہ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ انہوں نے ان کی بیوی ام دردہ کو بہت خراب حالت میں دیکھا، بہت پھٹی حالت میں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیا بنا رکھی ہے آپ نے؟ ام دردہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ ان کو دنیا کی حاجت نہیں ہے۔ پھر ابو دردہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔
حضرت سلمان نے کہا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہیں ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور روزہ توڑ دیا، اور یہ روزہ نفلی تھا۔ یہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے، بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے۔ رات ہوئی تو ابو دردہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تہجد پڑھنے کے لیے، اور اس مرتبہ سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تب سلمان نے کہا اچھا اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے فرمایا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو اور اس کا حق دو۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اکرم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے۔ عبادت الہی کے متعلق کچھ غلط تصورات ادیان عالم میں پہلے ہی سے پائے جاتے رہے ہیں۔ انہی غلط تصورات کی اصلاح کے لیے پیغمبر اعظم تشریف لائے۔ ابتدائی اسلام میں بعض صحابہ بھی ایسے تصورات رکھتے تھے، جن میں سے ایک حضرت ابو دردہ بھی تھے کہ نفس کشی وہیں طور کرنا کہ جائز حاجات بھی ترک کر کے حتیٰ کہ رات کو آرام ترک کرنا، دن میں ہمیشہ روزے سے رہنا ہی عبادت ہے، اور یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلمان نے ان کے اس تصور کی عملاً اصلاح فرمائی اور بتایا کہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت الہی میں داخل ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا جس میں اس سے جمع کرنا بھی داخل ہے، اور رات میں آرام کی نیند سونا، اور دن میں متواتر نفل روزوں کی جگہ کھانا پینا کام کرنا، یہ سارے امور عبادت ہیں۔ ان ہر دو بزرگ صحابیوں کا جب یہ واقعہ نبی اکرم تک پہنچا تو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی اور بتلایا کہ عبادت الہی کا حقیقی تصور یہی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بلکہ حقوق النفس بھی ادا کیے جائیں۔ باب صوم شعبان، شعبان کے روزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1969 متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اکرم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینہ میں اس سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ شعبان کی وجہ تسمیہ حافظ ابن حجر یوں بیان کرتے ہیں کہ عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں متفرق ہو جایا کرتے تھے، یہی ہے تشعبہ یا ماہ رجب کے خاتمہ پر، جس میں اہل عرب قتل و غارت وغیرہ سے بالکل رک جایا کرتے تھے۔ وہ ایسے مواقع کی پھر تلاش کرتے، اس لیے اس ماہ کو انہوں نے شعبان سے موسوم کیا۔ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمَاءِ، پانی کی طلب میں، اس کے تلاش میں ادھر ادھر چلے جانا، اسی سے شعبان بنا ہے۔ حدیث نمبر 1970 متفق علیہ۔
عائشہ ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا، وہ کہتی ہیں کہ شعبان کے پورے دنوں میں آپ روزہ رہتے۔ یہاں پر یہ ہے، ایک عبارت چھوٹ گئی کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان کے پورے دنوں میں آپ روزہ سے رہتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے، عمل وہی اختیار کرو جس کی تم کو طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا، پر تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے اور اکتا جاؤ گے۔ نبی اکرم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے اور اس پر مداومت برتتے تھے۔ باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، نبی اکرم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1971، متفق علیہ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، یعنی اب آپ روزہ نہیں توڑیں گے۔ اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا اللہ کی قسم اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ حدیث نمبر 1972، متفق علیہ۔ انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ میں بنا روزہ کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینہ میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح کسی مہینہ میں نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ کا ایک دن بھی بنا روزہ کے نہیں گزرے گا۔ جو جب بھی چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلمان نے حمید طویل سے یوں روایت کیا کہ انہوں نے انس سے روزہ کے متعلق پوچھا تھا۔ حدیث نمبر 1973، متفق علیہ۔ یہاں پر انس بیان کرتے ہیں کہ حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے دیکھ لیتا، اور بغیر روزے کے دیکھنا چاہتا تو بغیر روزے سے بھی دیکھ لیتا۔ رات میں آپ کھڑے ہو کر نماز دیکھنا چاہتا، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہیں تو اس حالت میں بھی دیکھ لیتا، اور سوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا تو سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ مشک عبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر پایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اول رات میں عبادت کرتے، کبھی کبھی بیچ شب میں، کبھی آخری رات میں۔ اسی طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف وقتوں میں ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح آپ کا نفل روزہ بھی تھا، شروع اور بیچ اور آخر مہینے میں ہر دونوں میں رکھتے تھے۔ تو ہر شخص جو آپ کو روزہ دار یا رات کو عبادت کرتے یا سوتے دیکھنا چاہتا بلا وقت دیکھ لیتا، بلا دقت دیکھ لیتا اور بلا وقت دیکھ لیتا۔ یہ سب کچھ امت کی تعلیم کے لیے تھا
تاکہ مسلمان ہر حال میں اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر دو کی ادائیگی کو اپنے لیے لازم قرار دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔